وہ جو حرفوں والا تالا ہوتا ہے جس کو ان حروف کا پتہ ہوتا ہے اور وہ جسے ان کا پتہ نہیں ہوتا، دونوں کی قوت کا فرق تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جنہیں آپ یہ آسمانی قوے جو ہے ان کے قوانین کا علم حاصل ہو گیا ہوا ہے، وہ اور ہم، آپ غور فرمائیے کہ دونوں میں قوت کا کتنا فرق ہے۔ قانون کا علم ہو جانا ایک قوت عطا کرتا ہے، اس علم کی روح سے وہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے جو کچھ وہ قانون کرنا چاہتا ہے۔ یہ تخلیق جتنی انسان کر رہا ہے، ایجاد تو یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ تخلیق وہاں کرتا ہے جہاں قانون کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ جتنا جتنا قانون کا علم حاصل ہوتا جائے گا اتنی ہی قوت بڑھتی جائے گی انسان کی، ان اقوام کی کہ جن کو یہ قوت حاصل ہوگی۔ قرآن نے تو اسی لیے اتنا زور دیا ہے تذکیر فطرت کے اوپر۔ وحی کی روح سے جو تقویت حاصل ہوتی ہے رسول کو، جو یقین حاصل ہوتا ہے رسول کو، وہ یہ ہے کہ یہ وہ قوانین ہے جن کا اس کو علم ہو جاتا ہے اور اسی کو پھر وہ کنوے کر دیتا ہے، آگے پہنچا دیتا ہے۔ جو بھی پھر انسانوں سے ان قوانین سے واقف ہو انہیں وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ ذی قوت ان کے بعد کہا عند ذی العرش مکین، کس کی طرف سے یہ قوت اس کو ملی ہے؟ ذاتی نہیں ہے، ذاتی اعتبار سے تو انا بشر مثلکم منتصر، یہ قوت جو وحی کی روح سے ملی ہے اس خدا کی طرف سے۔ اب خدا کے متعلق ذی العرش مکین، عرش کائنات میں اس کے قوانین کار فرما ہے اور ان کے اوپر جو مرکزی کنٹرول ہے وہ خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں کائنات کے پورا مرکزی کنٹرول ہے اس کی طرف سے اس رسول کو یہ تقویت حاصل ہوئی۔ اتنی بڑی بنیادی اساسی قوتوں کا مالک، مرکزی قوتوں کا مالک، اس کی طرف سے اس رسول کو یہ تقویت حاصل ہوئی ہے۔ اور تقویت ہے جو وحی نے اس کو دی ہے، قوانین خداوندی نے اس کو دی ہے۔ یہ ہے وہ قوت جو اس رسول کو حاصل ہے۔ اس کی بنا پہ اب اگلی دو باتیں آئیں، مطاعن ثم امین۔ وہاں بات تھی کہ یہ رسول ہے، پیغامبر ہے۔ پہلے بھی یہ خیال آیا تھا، ہمارے دور میں خاص طور پہ اس کو نمودار کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول تو صرف ایک معاذ اللہ ڈاکیہ ہوتا ہے، بس وہ خدا کی طرف سے چٹھی رسان کی طرح چٹھی لاتا ہے، چٹھی ڈلیور کر دیتا ہے، بس اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ۔ اور بڑا افسوس ہوا مجھے، آپ کو بھی ہوگا، کہ یہ بات ان کی طرف سے کہی گئی جنہوں نے اپنے فرقے کا نام اہل الذکر والقرآن کا رکھا ہے۔ اہل قرآن جن کو نام کہا گیا، تو قرآن کی طرف نسبت اور رسول کے متعلق یہ کہ وہ صرف ایک ڈاکیہ معاذ اللہ ہوتا تھا اور اس کے بعد کوئی نبوت ہی۔ یہ وہی کہ میں یہ چیزیں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں 25 سال سے کہ نبوت جو ہے وہ ہے وحی کا ملنا، اس میں تو نبی کا اپنا کوئی بات ہوتا نہیں، کوئی ربوبیت اپنی نہیں ہوتی، یہ جس کو خدا دیتا ہے وہی ملتی ہے۔ وہی ملنے کے بعد اس وحی کے مطابق ایک نظام قائم کرنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے فریضہ اس نبی کا۔ اس فریضے کے لیے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت کے معنی نبوت یا وحی کا پہنچا دینا ہی نہیں ہے، بلکہ عملاً اسے ایک نظام کی شکل میں قائم کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے فریضہ رسالت کہ جب وہ اس نظام کو قائم کرے گا تو پھر اس کی عطایت لازم آ جائے گی۔ یہ عطایت در حقیقت نظام خداوندی کی عطایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب کہا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان قرآن کے مطابق فیصلے کرو، تو یہی نظام ہے جو قرآن کے مطابق قائم ہوتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مرکز تھے، حضور قرآن کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب یہ بات نہیں تھی کہ مذہب کی طرح اپنے اپنے طور پر جس کا جی چاہے خود اپنے اس کی عطایت کر لے، اس کی پیروی کر لے، یہ بات نہیں۔ یہ ایک اجتماعی نظام ہے جس میں اس نظام کی عطایت کی جائے گی، ہر فرد ایک ہی طرح سے عطایت کرے گا۔
جماعت بنے گی، اجتماعی نظام ہوگا، مملکت ہوگی، مملکت کے قوانین ہوں گے جن کی اطاعت کی جائے گی. یہ ہے نظام خداوند. اور اس نظام کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی زندگی تک نہیں ہے، آپ کے بعد بھی آگے چلے گا. تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چمکتی ہوئی حدیث ہے نا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، تو اس میں اپنا ہی نہیں کہا کہ میری ہی اطاعت، بلکہ میرے بعد یہ جو خلفائے راشدین میرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے ان کی اطاعت بھی تمہارے اوپر لازم ہوگی. تو یہ اطاعت در حقیقت اس نظام کی ہے جو قرآن کی روح سے قائم کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، پھر یہ آگے چلا. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کا یہ المیہ ہے ہمارا کہ وہ ایک مقام پہ جا کے رک گئی بات، لیکن یہ بات نہیں کہ رکنے کے بعد ختم ہو گئی. یہ جب جی چاہے وہ خلافت کا اثر نو تجدید ہو جائے گی، اور جب بھی یہ نظام قائم ہوگا دوبارہ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیجیے گا. یہ وہی چیز ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بھی جو اس نظام کو قائم کریں گے ان کی اطاعت بھی تم پر لازم آئے گی. نظام یا ایک حکومت جو کنٹینیوسلی چلتی ہے اس حکومت کی اطاعت جو ہے وہ تو ہر ایک پہ لازم ہوتی ہے. صدیوں تک ایک حکومت قائم رہتی ہے، اس کے قوانین بھی بدلتے ہیں، انداز بھی بدلتے ہیں، اسالیب بھی بدلتے ہیں، ارباب اقتدار بھی بدلتے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کی اطاعت کی جاتی ہے. یہ تھا وہ نظام خداوندی جسے اب دین کی اطاعت کہا گیا تھا، یہ قائم رہنی. اس اعتبار سے وہ رسول صرف پیغام پہنچانے والا ہی نہیں ہوتا بلکہ پیغام کے مطابق نظام قائم کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی اطاعت لازم آ جاتی ہے. یہ اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہوتی ہے کیونکہ وہ احکام خداوندی ہی کی اطاعت کراتا ہے رسول یا یہ نظام، اور وہ امین ہوتا ہے. امین آپ کو معلوم ہے کہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں. یہ امن سے یہ مادہ نکلتا ہے، اس کے معنی ہے امن قائم کرنے والا، امانت بھی اس کے اندر آتی ہے. امین کسی امین کے ہاتھ میں جو آپ دے دیتے ہیں اپنا راز ہو یا کوئی متاع ہو، اس کے بعد جو آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے وہ اس امن کے اندر یہ چیز ہے. تو یہ جو نظام قائم ہوگا اس نظام میں امن بھی ہوگا اور امانات بھی اس کے اندر ہوں گی. رسول امین. اور آگے یہ بات کہی وما صاحبکم بمجنون، یہ لفظ اور جگہ بھی آیا تھا. مقام پہ بھی ہے جہاں کہا ہے کہ رسول ان لوگوں سے کہو کہ میں اتنا عرصہ بہت لمبی چوڑی باتیں آپ سے کہتا رہا ہوں، تلقین کی، تبلیغ کی، انی اعظکم بواحدہ، میں آج تم سے ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، ایک بات، وہ سن لو. فطری طور پر ایک انسان واقعی اس پہ آ جائے گا کہ ایک ہی تو بات ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے، تو سن لو. آگے کہا کہ وہ بات ایسی نہیں ہے کہ چلتے چلتے تم سن لو، وہ بڑی اہم بات ہے. کھڑے ہو جاؤ خدا کے لیے، سارے نہیں صحیح، ایک ایک دو کر کے کھڑے ہو جاؤ. ہنسنا ہوا پتا ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے. دیکھا آپ نے نفسیاتی طور پہ ان کو کیسا تیار کیا جا رہا ہے اس بات پہ غور کرنے کے لیے جو آگے کہی جائے گی. بڑا انداز عجیب ہے. کھڑے ہو جاؤ، کہو بھائی ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تفکروا، سوچا کرو، بس. ایک بات بھی نہیں ہے، ایک لفظ کہا ہے اور سارا راز ہی اس میں. اگر تم نے سوچنا شروع کر دیا جو میں کہہ رہا ہوں تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے وہ بات ما بصادکم بمجنون کے ایسا کہنے والا پاگل نہیں تھا. جب تم نے سوچنا شروع کر دیا تو تم خود اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایسا کہنے والا پاگل نہیں تھا. اور یہی بات یہاں آئی کہ یہ تمام جتنے بھی ستارے اور سیارے اور چاند اور سورج اور نمود سحر، صبح کا تنفس، یہ تمام چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ تمہارا کہنے والا یہ رسول پاگل نہیں. اللہ
اس کا مقام سمجھنا چاہتے ہو؟ وہاں بھی یہ سورہ نجم بھی یہ مقامات آئے ہوئے ہیں، اور میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ مقام محمدی میرا ایک مقالہ بھی ہے، اس میں سورہ نجم کی تفسیر بھی ہے، اس میں یہ مقامات بھی آئے ہیں، یہاں ان کو دہرایا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے وحی پانے کے بعد اپنے آپ کو کہاں پایا ہے؟ یعنی انداز ہے کہنے کا کہ اس نے اپنے آپ کو کہاں پایا ہے، مان یہ کہ اس کا مقام کہاں ہے، ذرا سوچو۔ کہتے تو جہاں یہ زمین اور آسمان ملتے ہوئے، یہ لفظ نہیں ہے زمین اور آسمان ملتے ہوئے جو دکھائی دیتے ہیں نا، ہورائزن یا افق اس کو کہتے ہیں، اصطلاح میں یہ بلند ترین اور وسیع ترین جب کسی چیز کے متعلق کہنا ہو اس کے لیے افق کا استعمال لفظ کرتے ہیں وہ، اور یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، اس کی بلندی جتنا اونچا ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت کوئی ایسا خط امتیاز کھینچا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو ہماری رد نگاہ ہوتی ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے اونچے ہوتے چلے جائیے اتنی وہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کے معنی یہی ہے کہ یہ علم انسانیت کی انتہائی بلندیوں پہ ہے، اس لیے یہ افق کے اوپر اپنے آپ کو پا رہا ہے، لیکن افق بعض اوقات تو چاند دیکھنے والی رات کو آپ 29 کو دیکھتے ہیں نا کہ صاحب چاند نظر نہیں آیا، دھندلا سا تھا، بادل سے تھے، گہر سی تھی، یہ چیزیں بھی تو ہو جاتی ہیں نا افق کے اوپر، مطلب کہ یہ جس افق کے اوپر ہے وہ افق مبین ہے۔ وہ سورہ نجم میں بھی ہے کہ اس کی آنکھ نے دھوکہ نہیں کھایا، دوسری طرف پھری نہیں ہے۔ تو افق کے متعلق کہا کہ اس کا علم جو ہے اس میں دھندلاہٹ نہیں ہے، ادلا پن نہیں ہے، صاف مبین، جو مبین کا لفظ جو ہے وہ خود بھی واضح ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتی ہے، وہ مبین ہوتی ہے، افق مبین بھی ہے۔ اور اگلی چیز پھر واضح کیا وما هو علی الغیب بضنین، بڑی عظیم چیزیں آتی جا رہی ہیں عزیزان ایمان۔ نبوت خدا کی طرف سے وحی پانے کا نام ہے، نہایت واضح شکل کے اندر وہ وحی آتی ہے، اور وحی پانے کے بعد اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ وہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، پہنچاؤ، اور اگر تم نے یہ نہ کیا بفرض محال تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں یہ نبوت دی گئی تھی تم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ یہ مقصد نبوت یہ ہے کہ اس وحی خداوندی کو، اس تعلیم کو اپنی ذات تک نہ رکھا جائے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔